तारुफ के लिए। और सबसे पहले मैं खुदा की बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने ये मौका अता किया कि मकतबा नामी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कॉन्टेक्सचुअल थियोलॉजी फॉर लेटी के तीसरे सेशन का आगाज़ करें और इसमें शामिल हों और कुछ सीखें। मैं बेहद शुक्रगुजार भी हूँ मकतबा नामी पाकिस्तान के कॉन्टेक्सचुअल थियोलॉजी फॉर लेटी की कमेटी की, जिन्होंने पिछले साल सितंबर में मेरा नाम लिया इस टॉक के लिए, और उन तमाम लोगों की जो मकतबा नामी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और मौका देते हैं ताकि बहुत सारे लोग आएँ और किसी न किसी मौजू पर बात करें और इस तरह सीखने सिखाने का अमल जारी रहे। आपको रोज़ों के यहाँ बहुत बहुत मुबारक कहना चाहती हूँ। जो तौबा और तब्दीली का वक्त है, हमें एक दफ़ा फिर मौका मिला है कि हम अपनी ज़िंदगी पे गौर फ़ौज करें और अपने ईमान में और कलीसिया के कामों में अपने आप को शक से पेश कर सकें। इसके साथ साथ मौसम बहार की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ख़वातीन के आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा तो ये मानना है कि हर दिन ख़वातीन का दिन है और कोई भी दिन ख़वातीन के बगैर मुकम्मल नहीं। सुबह से शाम तक बहुत सारे काम हैं, बल्कि हर काम ख़वातीन के बगैर नामुमकिन है। इसलिए बहुत सारे काम हैं जो जब सही तरीके से नहीं होते या कुछ चीज़ें अपने जिस तरह उनको चलना चाहिए उस तरह नहीं होती, तो फिर हमें दिनों को मनाने की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह 8 मार्च को हमने ख़वातीन का आलमी दिन मनाया, हम इक्वालिटी को बेहतर करने के लिए दिन मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, चिल्ड्रन डे मनाते हैं, बहुत सारे दिन हैं जो इंटरनेशनली मनाए जाते हैं। पीछे रीज़न ये है कि शायद उन दिनों को मनाने का मकसद ये है कि उनके हकूक़ फ़राइज़ या कोई ना कोई गड़बड़ है जिसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये एक अलग बहस है, इसमें आज हम नहीं जाएंगे। तो हम आज ख़ास तौर पर याद भी करेंगे अपने उन तमाम बहन भाइयों को जो यूक्रेन में हैं और वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक 40 लाख लोगों ने अपने घरों को छोड़ा और वो दूसरे मुल्कों में जाने के लिए मजबूर हैं। तो इस तरह हम कुछ सेकंड्स की खामोशी इख्तियार करेंगे और अपने उन बहन भाइयों को अपनी दुआ में याद रखेंगे और कोशिश करें कि यूक्रेन और रूस में अमन और सलामती के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें दुआ के लिए। कुछ लम्हों के लिए हम खामोश हों और दुआ को याद रखें। थैंक यू सो मच। जब हम तारीख को पढ़ते हैं या हम तारीख के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारी तल्ख़ हकीकतों को भी जानने का मौका मिलता है। उन तल्ख़ हकीकतों में एक हकीकत जंग भी है और इसमें बहुत सारा नुकसान होता है। जंग में कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं होता और जब हम तारीख को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ख़वातीन और बच्चों को होता है। आज का हमारा मौजू भी है ख़वातीन की हैसियत। तो अपनी दुआओं में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में हमें ख़ास तौर पर इन दिनों में जब तक यूक्रेन में हालात ठीक नहीं हो जाते, हमें हमेशा उन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। और आज का मौजू मार्च के महीने से मुतल्लिका मकतबा नामी पाकिस्तान की बहुत सारी किताबें हैं। कुछ किताबों को मौसमों के हिसाब से सेट किया गया है ताकि मौसमों को ज़हन में रखते हुए उन किताबों को आपके साथ शेयर किया जाए ताकि हम मिलजुल कर जो करंट इश्यूज़ हैं, जो मौज़ूआत हैं, जो पूरी दुनिया में या ख़ास तौर पर पाकिस्तान में चल रही हैं, कलीसियाई मौसम हैं, उनके बारे में हम मिलजुल कर कुछ सीख सकें और अपने इल्म में इज़ाफ़ा कर सकें। मकतबा नामी पाकिस्तान की किताब ख़वातीन की हैसियत, हम इसके बारे में
बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत किताब है, बहुत छोटी किताब है, लेकिन ये बहुत संजीदगी से पढ़ने वाली किताब है, सीरियसली पढ़ने वाली किताब है। ये ट्रांसलेशन है। इस किताब को लिखा है, इसके जो ओरिजिनली जो मुसन्निफ हैं वो फादर मिता अल मस्कीन है, जिनका ताल्लुक मिस्र से है। और फादर मिता अल मस्कीन ये राहत खाने के इंचार्ज थे। उन्होंने ये किताब लिखी और पाकिस्तान में 2 किताबें तर्जुमा हुई हैं, एक शागिर्द की मालिक सुनना और एक ख़वातीन की हैसियत। और इस किताब को ट्रांसलेट किया है सिस्टर लीजा नियामत एफसी ने, जो आजकल और सेकंड हैं। और इस किताब का ताल्लुक मकतबा नवीन पाकिस्तान की किताबों के जो शोभा, जिस तरह ये छोटी सी किताब अपने अंदर बहुत सारी तारीख को दिए हुए हैं और बहुत अंदर रखती है। खासतौर पे रबी हकूक़ व फ़राइज़, इनके बारे में हम बात करें तो ये किताब बहुत साल पहले लिखी गई, लेकिन जब हम इस किताब की करेंगे, इसको जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि तब के हालात और आज के हालात में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आज भी हम उन्हीं हालात से गुजर रहे हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स और परेशानियों को फेस कर रहे हैं तो इब्तदाई कलीसिया की ख़वातीन फेस करती थी, और जो मसाइल उनको पेश थे, हम भी उन्हीं मसाइल को अपनी ज़िंदगी में आज भी लिए हुए हैं। तो थोड़ा सा हम डिटेल में इस किताब को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस किताब के 8 चैप्टर्स हैं और हम कोशिश करेंगे अपने टाइम को मद्देनजर रखते हुए जहाँ तक मुमकिन हो हम इस किताब को पढ़ें। सबसे पहले जो इसका तारुफ है हम उसको देखेंगे। कि इंसान दोबारा पैदा होता है। आगे भी चल के इसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं बात करूंगी मिस्टर लीजा के दिपाचे के बारे में। जब उन्होंने इस किताब को ट्रांसलेट किया और जब मैं इस किताब को पढ़ रही थी तो मुझे ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि ये किताब ट्रांसलेशन है। मुझे यही लगा कि ये किताब सिस्टर ने लिखी है। बड़ी खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस किताब को ट्रांसलेट किया है। तो मैं सारे पेजेस के भी मैं आपको रेफरेंस दूंगी, आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा। पेजेस में आपको रेफरेंस पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहे। सिस्टर लीजा कहती हैं कि ये किताब पाकिस्तानी खवातीन को समाजी और मजहबी हकूक़ फ़राइज़ से आगाह करेगी कि एक पाकिस्तानी औरत होते हुए, खातून होते हुए, या एक मर्द भी इस किताब को पढ़ता है तो उसको पता चलेगा कि किस तरह खवातीन को हमारे समाज में और कलीसिया में उनके हकूक़ फ़राइज़ से किस तरह उनके हकूक़ फ़राइज़ देने की ज़रूरत है और औरतों के किरदार और काम को बेहतर तौर से सर अंजाम देने के लिए ये धारा कैसे पैदा होता है। इसका जो तारुफ है, इस किताब को पढ़ने के लिए आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि तकवीन की किताब, उसका तकवीन की किताब का इस किताब में बार-बार हवाला दिया गया है, क्योंकि जब हम की बात करते हैं तो फिर हम आगाज़ से हवा से शुरू करते हैं कि पहली औरत वो है, तो बार-बार इस किताब में उनका आएगा और हम देखने की कोशिश करेंगे कि उसके हकूक़ किस तरह उसको दिए गए और उसके फ़राइज़ क्या थे। बार-बार हम तकवीन की किताब का हवाला इसमें सुनेंगे और देखेंगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप नोट करें, लेकिन इन हवालों को ज़रूर पढ़िएगा, जो आपको बाइबल से बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे। आपकी बाइबल स्टडी के लिए, आपके सेल्फ स्टडी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तकवीन पहला बाब उसकी 27 से 31 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। इस बात को हमें बार-बार सुनने की या करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बाइबल ना भी खोलें तो हमें इस बात का पता है, क्योंकि बहुत बार हमने इस चीज़ को सुना। इन आयात को हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सुना है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, और बहुत बार हम अपनी ज़िंदगियों में इस बात का तजुर्बा भी करते हैं कि हम इस सूरत की बेहुरमती भी करते हैं। और
ये बेहुरमती जब हम करते हैं तो मेरा इशारा औरतों की तरफ है कि हम किस तरह औरतों की भी करते हैं या होते हुए अपने इर्द गिर्द अपने मुआशरे में देखते हैं। फिर खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महफूज करो। बहुत खूबसूरत बरकत है और ये बरकत दोनों के लिए यकसा है। खुदा ने ये नहीं कहा कि मर्द सामने आए या औरत सामने आए और मैं उसको बरकत दूं, बल्कि ये बरकत दोनों के लिए सेम थी, यकसा थी और एक ही बार इकट्ठी दोनों को बरकत दी गई। और ये बरकत बहुत ही खूबसूरत है और हमें हमेशा इसका रेफरेंस देना चाहिए और इसको अपनी जिंदगी में याद रखना चाहिए। सुनने में ये बड़ी आम सी बात है, लेकिन ये अपने अंदर बहुत गहरे मायने रखती है। फिर हम देखते हैं कि औरत की दूसरी पैदाइश किस तरह होती है। मर्द और औरत के दरमियान कोई तफरीक नहीं है। आप तकरीन की किताब को इस सेशन के बाद आपके पास वक्त हो या आप रेगुलर बाइबल की स्टडी करते हैं, जब आपकी बाइबल मुकद्दस एक दफा खत्म हो जाए या अपनी सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी की किताब जरूर पढ़ें या कम से कम उसके पहले 5 चैप्टर जरूर पढ़ें, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से बाइबल मुकद्दस में शुरू में आगाज में जो बरकत है, इंसान की पैदाइश है, उसको बेहतर तौर से समझने का मौका मिले। और आपको बहुत सारी चीजें जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, इस किताब को साथ रख के पढ़ें, तो आपको बहुत सारी चीजें नए सिरे से देखने का और समझने का मौका मिलेगा और आपको खुद महसूस होगा कि बाइबल मुकद्दस को आज आपने कुछ नए तरीके से पढ़ा है, कुछ नए 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 नुक्ता नजर से पढ़ा है। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ना कोई मर्द है ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत गलातियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 28 आयत। इस किताब का जो पहला चैप्टर है वो है पहली बार बदनी पैदाइश। इससे मुतल्लिका खूबियां और हुकूक फराइज को हम देखने की कोशिश करेंगे बाइबल मुकद्दस के नुक्ता नजर से। अब खुदा ने आदम और हवा दोनों को यकसा बरकत दी, दोनों को एक साथ बरकत दी, दोनों को एक लाइन में खड़ा करके बरकत दी। इसका हम बार बार जिक्र करेंगे और इसके लिए हम देखेंगे तकवीन पहला बाब उसकी 27 से 28वीं आयत। आपने बिल्कुल अपने जहन में याद रखना है, इसको किसी को भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए बहुत जरूरी है। ये आयत हमें बताती है कि दोनों के लिए यकसा है, बिना तफरीक है, बराबर है, तासुब के बगैर है। खुदा ने दोनों को इकट्ठी बरकत दी और ये ऐसी बरकत है जिसमें आजकल के मुआशरे में ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है और हम देखते हैं कि खवातीन के हकूक के लिए बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं, बहुत सारी रैलीज निकाली जाती हैं, बहुत सारे खवातीन की तरफ से 8 मार्च पे पोस्टर्स आते हैं, बाद में टॉक शोज में उन पे बड़ी बहस होती है और बहुत सारी चीजें हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी देखते हैं। लेकिन जब हम अपने मजहबी नुक्ता नजर से इन हकूक फराइज की बात करते हैं, तो फिर हमारा जो सबसे पहला रेफरेंस है वो बाइबल मुकद्दस है। तो हमें देखने की जरूरत है कि बाइबल मुकद्दस खवातीन के और मर्दों के हकूक के बारे में क्या कहती है। इसमें तो कोई तफरीक नहीं है, कोई तासुब नहीं है, ये बरकत दोनों के लिए यकसा और एक जैसी है। ये बरकत दोनों के लिए बराबर है और बराबर की जिम्मेदारी है। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये बरकत दोनों के लिए एक जैसी है, इसलिए इनकी अंजाम दही जो उनको हकूक दिए गए हैं, जो उनके फराइज हैं, उन दोनों की यकसा अंजाम दही है कि दोनों मिलजुल कर इसके लिए काम करें और बरकत में दोनों बराबर हैं। फिर हम देखेंगे कि ये जो फलो और बड़ो है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है नस्ल और औलाद। जो हमारी औलाद है, जो हमारी नस्ल है, जिससे हमारी नस्ल आगे बढ़ती है, अफजाइश नस्ल एक यकजा जिम्मेदारी है। कोई अकेली औरत या अकेला मर्द अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता। बच्चों की देखभाल, अच्छी परवरिश दोनों की जिम्मेदारी है। कोई शख्स अकेला इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता। आजकल मॉडर्न दौर है, पाकिस्तान में भी इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कि सिंगल पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। खुदा ना करे किसी की डेथ हो जाए, वो तो एक सिलसिला है या फर्क केस है, लेकिन बहुत सारी सूरतों में जब डाइवोर्स हो जाती है, तलाक हो जाती है, के मुल्कों में हम देखें तो शादी के बगैर जो बच्चे पैदा होते हैं, तो बहुत दफा जब सेपरेशन हो जाती है तो सिंगल पेरेंट्स या लड़का या लड़की अकेले बच्चों को पालते हैं। तो ये खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा ने दोनों को बरकत दी और कहा कि बढ़ो फलो और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाओ।
وہی برکت کی نسل اور ان کی اولاد کے لیے بھی ہے. وہ برکت جو آدم اور حوا کو دی گئی جب خدا نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ان کو بنایا, ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی اور ان کو کہا کہ پھلو اور بڑھو, اور وہی برکت جو ان کو دی گئی نسل در نسل یہ برکت ٹرانسفر ہوتی ہے. یہی برکت خدا نے ان کی نسل کو بھی دی کہ آنے والی جو ان کی نسل ہے وہ بھی اسی طرح پھلے بڑھے پھولے, اور یہ جو دنیا ہے یہ اسی طرح بڑھتی اور پھلتی رہے, تعداد میں بڑھے, زیادہ ہو, اور یہ زمین کو معمور کرتی رہے. پھر ہم دیکھیں کہ مرد و زن کے حقوق و فرائض میں عدم توازن کی وجوہات کیا ہیں, کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ خواتین کی حیثیت پہ ایک علیحدہ سے سیشن کیا جائے اور بات کی جائے کہ خواتین کی حیثیت کیا ہے, یا ان کے جو حقوق و فرائض ہیں, کیا ایسی مشکل بات ہے, کیا ایسی مشکل آن پڑی کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کے بارے میں علیحدہ سے بات کریں. ہم دیکھیں گے کہ اس کا آغاز کب ہوا, یہ تنازع کیسے شروع ہوا, کیوں اتنی بحث ہے کہ پوری دنیا میں اس موضوع پہ آج کل بہت بات ہو رہی ہے. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں ابتدائی کلیسیا کے بارے میں. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں اس کتاب کی, لیکن جب ہم ان ساری باتوں کو سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو ہمیں یہی لگے گا کہ یہ ساری باتیں آج کے دور کی ہیں, اور وہ تمام مسائل, وہ تمام مشکلات جو اس دور کی خواتین برداشت کرتی تھیں یا فیس کرتی تھیں, وہ تمام چیزیں ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں ان کا سامنا کرتے ہیں. آغاز میں جب خواتین اور مردوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کاموں کی تقسیم کریں کہ کون سے کام مردوں کو کرنے ہیں اور کون سے کام عورتوں کو کرنے ہیں, قدرتی طور پر انہوں نے اپنی قابلیت کے مطابق, انسانی ذہن ہے, انسان نے سوچا کہ میری قابلیت یہ ہے کہ عورتیں یہ کام کریں اور مرد وہ کام کریں. اب ہم دیکھیں گے کہ مرد اور عورتیں اپنے لیے کون کون سے کام چنے, اور دونوں نے پہلے کام اپنی مرضی کے مطابق چنے. بعد میں یہ جو بحث ہے جس میں بڑی دیر سے دنیا پڑی ہوئی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو دوبارہ سے ریوائز کیا جائے, لیکن وہ کیا تھا, اس کا آغاز کیسے ہوا. قدرتی طور پر اپنی قابلیت کے مطابق انہوں نے اپنے کاموں کی تقسیم کی. یہ تقسیم کسی نے زبردستی نہیں کی, یہ تقسیم عورتوں نے اور مردوں نے اپنی مرضی کے مطابق کی. خواتین نے کہا کہ خواتین نے چنا کہ ہم گھر کے روزمرہ کے کام کریں گے, اور انہوں نے اپنے روزمرہ کے کاموں کو اہمیت دی, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر کے کاموں کو کریں گی اور اولاد پیدا کریں گی, ان کی پرورش کریں گی, اور ان کاموں کو ہی انہوں نے اپنا اولین مقصد سمجھ لیا کہ یہ کام, گھر کا کام کاج, گھر کو سنبھالنا, بچوں کو پیدا کرنا اور بچوں کی پرورش کرنا ہی ان کی اولین ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ ان کا اور اس سے بڑھ کر ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. اور مردوں نے سوچا کہ جب یہ کام کریں گی, وہ گھروں میں رہیں گی, گھر کو سنبھالیں گی, کام کریں گی, تو ہم کیا کریں گے. مردوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم وزنی اور بھاری کام. اب کاموں کی تقسیم ہو گئی آزاد مرضی سے, دونوں نے اپنے کاموں کو تقسیم کیا اپنی قابلیت کے مطابق. اس کا اثر کیا ہوا, اب جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اس کے اثرات بھی نظر آنا شروع ہوئے. جب دونوں نے اپنے کاموں کو تقسیم کر لیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات بھی آنے شروع ہوئے. بھاری کام کرنے کی وجہ سے مردوں کو فائدہ ہوا. مرد جب باہر کام کرتے تھے, اپنا وزنی کام کرتے تھے, ان کو پیسے ملتے تھے, وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے جب پیسے کما کے لاتے تھے تو ان کو عورتوں کی نسبت بلند درجہ حاصل ہوا, بلند مقام حاصل ہوا, اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگے کہ ہم عورتوں سے زیادہ اولیت حیثیت رکھتے ہیں اور ہمیں عورتوں سے زیادہ اعلیٰ مقام حاصل ہے. اور عورتوں نے اپنی شخصیت کے اور عورتیں جو تھیں وہ ادنا شخصیت کے طور پر سامنے آئیں, اور انہوں نے محسوس کیا کہ مرد تو بہت کام کرتے ہیں, مرد وزنی کام کرتے ہیں, باہر سے پیسہ کما کے لاتے ہیں, گھر کو سپورٹ کرتے ہیں. اس سارے چکر میں وہ یہ بھول گئی کہ وہی کام جو مرد باہر کرتے ہیں ہم بھی گھر کو سنبھالنے کے لیے بہت سارا کام کرتی ہیں, اور انہوں نے اپنے کام کو اہمیت نہ دی. اس میں عورتوں کی ایک بہت بڑی غلطی تھی جس کو انہوں نے خود ہی پہلے اپنے ہاتھ سے جانے دیا. بنیادی طور پر خواتین کا حق تھا
کہ وہ بھی مردوں کی طرح وہی کام کریں, اسی مقام پر کھڑی ہوں, وہ تمام کام کریں جس طرح کے مرد کرتے ہیں. نتیجہ کے طور پر کیا ہوا کہ خواتین اور مردوں کے درمیان کمزوری پائی گئی کہ خواتین کمزور ہیں اور مرد مضبوط ہیں, اس لیے خواتین کو اپنے حقوق سے محروم ہونا پڑا. اس کی جو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عورتوں نے پہلے خود ہی اپنے کاموں کو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم گھر کے کام کریں گی, کیونکہ انہوں نے دونوں نے مل کے آپس میں یہ فیصلہ کیا تھا. ہم بار بار اس حوالے کا ذکر کریں گے, تکوین پہلا باب 27 سے 28ویں آیت, جس میں دونوں کو برابر کی برکت دی گئی. ان کو کہا گیا کہ وہ کائنات کا احترام کریں, زندگی کے تمام پہلوؤں پر راج کریں. زندگی کے جب ہم تمام پہلوؤں کی بات کرتے ہیں تو اس میں پوری زندگی کا جو نظام ہے, پوری زندگی اس میں آ جاتی ہے, اس میں ہر شعبہ زندگی شامل ہے. تو اس میں کوئی بھی شعبہ رہ نہیں جاتا. اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جو بیوی ہے وہ صرف بچوں کو پالے. اگر خدا ہمیں یہ برکت دیتا ہے, ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا کرتا ہے, تو باپ کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ بچوں کی تربیت میں ماں کا اتنا ہی ساتھ دے. پاکستانی جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو باپ کی طرف سے بہت دفعہ یہ بات سننے کو آتی ہے, اگر بچے کی تربیت نہ صحیح ہوئی, اگر بچہ خراب ہوا تو میں پوچھوں گا, میں بعد میں دیکھوں گا, اگر یہ بڑا ہو کے اچھا نہ نکلا یا اچھی نہ نکلی تو وہ سارا قصور کس کا گنا جاتا ہے؟ سمجھ آتی ہے کہ وہ ساری ذمہ داری, وہ ساری جو غلطی ہے وہ ماں پہ آئے گی. سوری, ہم اپنی زندگی میں تجربہ بھی کرتے ہیں. بہت دفعہ ہم سنتے ہیں کہ اگر کسی کے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں, اگر وہ اچھے کام نہیں کرتے تو بہت دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی. تو یہ ایک بہت بڑا سٹگما ہے جو عورتوں کے ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر تہذیب اور تمدن میں ترقی ہوئی. جس طرح وقت گزرتا گیا, دنیا ڈیولپ ہوتی گئی, پھر تہذیب اور تمدن میں ترقی ہوتی گئی. اب اس ترقی نے جس سے دنیا کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا, انسانوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدمیوں کو اور زیادہ حقوق مل گئے اس ترقی کی وجہ سے, کیونکہ وہ زیادہ کام کر رہے تھے. اور عورتوں نے کیا غلطی کی کہ عورتوں نے اپنی کمزوری کو تسلیم کیا, اور انہوں نے اپنے آپ کو باہر جانے کے لیے تیار نہ کیا, بلکہ وہ گھروں میں ہی رہیں اور گھر کے کام بڑی مشکل مزاجی سے کرتی رہیں, اور انہوں نے آزادانہ طور پر اس ظلم کو ہونے دیا, اور وہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئیں اور گھر کے سارے بڑی خوشی سے کرتی تھیں, اور اپنے حقوق جو دونوں کے لیے یکساں اور برابر تھے انہوں نے اپنے ہاتھ سے جانے دی. پھر خواتین نے اپنی خود مختاری اور برابری کو آسانی سے جب جانے دیا, جو کہ ان کا بنیادی حق تھا, پھر اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. پھر حقوق کی جب غیر صرف تقسیم ہوئی اور ناانصافی جب ہونے لگی, ابھی ایک فکر مندی کی علامت ہونے لگی. یہ فکر مندی کی علامت ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان جو رتبہ ہے یا جو سٹیٹس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر تھوڑا سا اس کے بارے میں جب تہذیب اور تمدن میں ترقی ہوئی تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا سوچا گیا کہ یہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے. پھر ہم دیکھیں کہ صنعت نے ترقی کی, تہذیب نے ترقی کی, اور مردوں نے کیا کیا کہ مشینوں پہ کام کرنا شروع ہوا. جب ترقی ہوئی تہذیب و تمدن میں, ثقافت میں ترقی ہوئی, ٹیکنالوجی کا دور آیا, تو پھر مشینری دور آیا, مشینیں آ گئیں. اور پھر مردوں نے کیا کیا؟ مردوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ مشینوں کو اپنے قابو میں کر لیا, اور انہوں نے جان بوجھ کر خواتین کو اس سے دور رکھا, اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ مشینیں بہت بڑی ہیں, بڑی بدنما ہیں, بہت ہیبت ناک ہیں, اس لیے وہ بہت مضبوط ہیں, ان کو آپریٹ کرنا, ان کو چلانا بہت مشکل ہے. تو خواتین ان مشینوں پہ کام نہیں کر سکتی. خواتین بھی یہ بات جب سنی, انہوں نے مشینوں کو دیکھا تو وہ بھی ڈر گئی. انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعی ہی جو کام ہے یہ مرد ہی کر سکتے ہیں اور ہم خواتین نہیں کر سکتی. حالانکہ اب ہم تو ہر روز مشینوں کو دیکھتے ہیں. اب ہمیں تو پتا ہے کہ ایک پریس کریں تو کمپیوٹر آن ہو جاتا ہے. واشنگ مشین کو دیکھ لیں, ہماری زندگی میں صبح سے لے کے شام تک ہم اپنی زندگی میں بہت ساری ان میں مشینوں پہ کام کرتے ہیں. تو اس ٹائم کی خواتین بڑی سادہ تھی اور انہوں نے مشین کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھ لیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم مشینوں پہ کام نہیں کر سکتے, یہ مردوں کا ہی کام ہے. اور مردوں نے خواتین کو تھوڑا سا پریشرائز بھی کیا کہ وہ مشینوں پہ کام نہیں کر سکتی. اور
انہوں نے کہا کہ جو مشینی چیزیں ہیں ان کا جو انحصار ہے وہ مردوں پہ ہی ہے، مردوں کی طاقت پہ ہے، مرد صرف مشینوں کو آپریٹ کر سکتے ہیں، خواتین مشینوں کو آپریٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ مرد مشینوں کو جب آپریٹ کرتے تھے ان کو پیسے زیادہ ملتے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ عورتوں کو اس سے دور رکھا جائے، ان کو گھروں میں ہی رکھا جائے تاکہ مشینوں پہ ہمارا قبضہ ہو اور ہم ہی مشینوں پہ کام کریں، تاکہ عورتوں کو اس کے بارے میں زیادہ آگاہی نہ ہو اور ہم عورتوں سے زیادہ سپیریئر ہی رہیں۔ آہستہ آہستہ عورتوں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، عورتوں میں آہستہ آہستہ بیداری پیدا ہونا شروع ہوئی اور انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی کاہلی اور لاپرواہی کی وجہ سے ان کے حقوق ان سے چھن گئے ہیں۔ جب عورتوں نے اس چیز کو محسوس کیا، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ انہی جگہوں پہ جہاں پہ مرد کام کرتے تھے انہوں نے ملازمت اختیار کی اور انہوں نے آہستہ آہستہ کوشش کر کے انہی شعبوں میں کام کرنا شروع کیا۔ انہوں نے بڑی جرأت سے، کامیابی سے اور حوصلہ مندی سے وہ تمام کام کیے جہاں پہ مرد کام کرتے تھے، اور یہ بات عورتوں پہ آشکارا ہوئی کہ خدا نے آغاز سے ہی دونوں کو برابر کے اختیارات اور برکت دے رکھی ہے، کیوں ہم نے مردوں کو اپنے سے زیادہ حقوق دیے یا اپنے آپ کو مردوں پہ سپیریئر ہونے کا درجہ دیا۔ آہستہ آہستہ ان کو یہ چیزیں ریئلائز ہونا شروع ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کو اس کائنات میں امن و ایمان اور اتحاد کے ساتھ رہنے کے لیے برکت دی گئی تھی، اور مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے ہم دونوں کو متحد کیا گیا تھا کہ ہم دونوں مل جل کر زندگی کو گزاریں اور مل جل کر ترقی کریں۔ پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ حقوق نسواں کی بحالی اور محنت کی قوت میں جب وہ شریک ہونا شروع ہوئے تو اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہوئے۔ خواتین کو ہر شعبے میں ترقی حاصل ہوئی، جب خواتین نے کام کرنا شروع ہوا تو مردوں کی کام کرنا شروع کیا تو مردوں کی طرح ان کو بھی ہر شعبہ میں ترقی حاصل ہوئی، اور پھر انہوں نے وہ تمام حقوق واپس دینے کے لیے مطالبہ کیا جو برسوں سے فرسودہ ذہنیت کی وجہ سے چھن گئے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ خواتین کا خود اپنی شکست کو قبول کرنا تھا، تسلیم کرنا تھا، کیونکہ شروع میں خواتین نے خود ہی کہا تھا کہ ہم کون سے کام کر سکتی ہیں اور کون سے کام نہیں کر سکتی، انہوں نے رضامندی سے مردوں اور خواتین نے اپنے کاموں کو ڈیسائیڈ کیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شہری ماحول میں خواتین مردوں کے شانہ بہ شانہ کام نہ کر سکیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں بھی تجربہ کرتے ہیں کہ جو شہری زندگی ہے، شہروں میں زندگی تیز ہے، فاسٹ ہے، کام کرنے کی سپیڈ زیادہ ہے بنسبت کے گاؤں کے۔ اب شہروں میں کیونکہ ذہنی اور جسمانی طور پر زیادہ محنت طلب کام کیا جاتا تھا، اس طرح خواتین نے بھی کوشش کی کہ وہ مردوں کی طرح کام کریں شہری زندگی میں، لیکن وہ اس میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئیں۔ جب بھی خواتین نے کسی طور پہ بھی کسی مہم میں شامل ہونے کی کوشش کی یا خواتین نے مل جل کر کوئی کام کرنے کی کوشش کی تو یہ سمجھا گیا کہ خواتین مردوں سے ان کے حقوق یا ان کے حقوق میں بے جا مداخلت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پھر جو روایتی ذمہ داریاں ہیں جن کا ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا کہ خواتین نے ان روایتی ذمہ داریوں کو، فار ایگزامپل گھروں میں کام کرنا، بچوں کی پیدائش اور بچوں کی دیکھ بھال، یہ گھر کے سارے کام کرنا، یہ عورتوں نے بڑی خوشی سے قبول کیے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کام میں مردوں کو بھی ہمارا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی ہم مثال لیں گے کائنات کی، انسان تو کائنات کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، کائنات تو بہت بڑی ہے، اس میں پودے بھی ہیں، اس میں جانور بھی ہیں۔ تھوڑی سی ہم بات کریں گے جانوروں کے بارے میں۔ پلیز میوٹ کر لیں کنزا طارق، کنزا اپنے آپ کو میوٹ کریں پلیز، آپ کریں جی۔ تو ہم بات کر رہے تھے جانوروں کی، جانوروں کی ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں یہ جو سارے کام ہیں، بچوں کو سنبھالنا اور اپنی زندگی کے روزمرہ کے کام، مرد اور عورت جو میل اور فیمیل ہیں وہ دونوں مل کے کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان یہ کام باپ اور ماں دونوں مل کے کرتے ہیں اور بچوں کی پرورش وہ بڑی خوش اسلوبی سے مل جل کر کرتے ہیں۔ تو کون سی وجوہات تھیں کہ انسانی زندگی میں
औरतों को ज्यादा प्रेशराइज किया गया खानदान को संभालने के लिए, रोजमर्रा जिंदगी के कामों के लिए, और बाहर के कामों को मर्दों ने अपनी अजारादारी समझा और उन्होंने कोशिश की कि हम बाहर के काम करें, और औरतों को समझा गया कि वो असाबी तौर पर कमजोर हैं और ये असाबी कमजोरी उनको विरासत में दी गई है, जिसकी वजह से उनका यही काम है कि वो घरों में काम करें, तन्हाई में काम करें, मेहनत तलब काम वो नहीं कर सकती जिस्मानी तौर पे, क्योंकि वो कमजोर हैं, इसलिए वो मेहनत तलब काम ज्यादा नहीं कर सकती, इसलिए उनको घर के काम ही करने चाहिए। खासतौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चों की नशोनुमा करना, बच्चों को संभालना, प्रेगनेंसी के दौरान वज़नी काम करना, फैक्ट्रियों में काम करना, मशीनों का शोर-ओ-गुल, मेहनत तलब काम, और बहुत सारे काम हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान खवातीन नहीं कर सकती, क्योंकि खवातीन नाजुक हैं, उनके दिमाग में ये बात डाली गई। हालांकि उन्होंने अपने आप को नाजुक नहीं समझा, बल्कि मर्दों ने खवातीन के दिमाग में ये बात डाली कि कमजोर हैं, इसलिए उनका फर्ज है कि वो घर पे और घरों में रहते हुए घर के काम करें और बच्चों की परवरिश करें, क्योंकि वो कमजोर हैं और वो बहुत देर तक मेहनत तलब काम नहीं कर सकती, वो ज्यादा थकावट बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके असरात क्या होंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वो सारे काम कर, तो उसके असरात एक तो उनकी सेहत पे मनफी असरात होंगे और इसके साथ साथ बच्चे की सेहत पे भी बुरे असरात पैदा होंगे। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अभी भी हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो खवातीन बहुत वजनी काम करती हैं या फैक्ट्रियों में काम करती हैं जहाँ पे केमिकल्स बनते हैं या जहाँ पे बहुत शोरगुल होता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि माँ और बच्चे की सेहत पे नफसियाती तौर पर भी बहुत सारे मनफी असरात पड़ते हैं। तो बहुत सारी खवातीन की जगह हैं, ये एक अलग बहस है कि ये वाली खवातीन जिनकी हम बात कर रहे हैं कि वो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, वो ऐसी जगहों पे काम करती हैं जहाँ पे फिजा आलूदा है, जहाँ पे केमिकल्स बनते हैं, फैक्ट्रियों का शोर है, उनके काम करने की वजूहात क्या है, ये एक अलग बहस है, ये आज हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन ये बात इस किताब के मुताबिक बहस है कि ये तमाम औरतें जो इस जगह पे काम करती हैं, उनके गुर्दों पे, उनकी किडनी से इफेक्ट होती हैं, उनकी अपनी सेहत इफेक्ट होती है और प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों पे भी असर पड़ता है। और खास तौर पर प्रेग्नेंट औरतें और दूध पिलाने वाली औरतें इन चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती हैं और खतरनाक केमिकल्स जब वो काम करती हैं ऐसी फैक्ट्रीज में, तो फिर दौरान हमल खून के जरिए वो तमाम केमिकल्स, वो तमाम जो जहरीले मादे हैं वो ब्लड के जरिए बच्चे तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है और बच्चे की सेहत मुतासिर होती है। एक गौरतलब मसला है कि खवातीन के लिए मुनासिब शोबा अपनाने के लिए कवानीन के निफाज की जरूरत है। कुछ ऐसे कवानीन को मुतारिफ कराया जाए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, कुछ ऐसे कवानीन होने चाहिए जिससे खवातीन काम भी कर सकें, उनका रोजगार है उसमें भी वो अपने खानदान की मदद कर सकें, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस भी होने चाहिए ताकि वो अपनी सेहत को भी मद्देनजर रख सकें। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ये खसूसन ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा शोर है या सेहत की सहूलतें नहीं है, वहां पे खवातीन को काम करने की इजाजत ना दी जाए। अब मसला ये है कि वो तमाम खवातीन जो फैक्ट्रीज में जाती हैं ऐसी जगहों पे जहाँ सेहत की अच्छी सहूलतें नहीं है, वो वहां पे काम करती हैं, तो उनके अपने मसाइल हैं, उनकी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से वो इन जगहों पे काम करने के लिए मजबूर हैं। फिर ऐसी जगह जहाँ पे जहरीले केमिकल्स बनते हैं, वहां पे ऐसी खवातीन को काम करने की इजाजत ना दी जाए। अगर वो खवातीन जो इन जगहों पे काम करती हैं, अगर वो यहाँ पे काम नहीं करेंगी तो वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कैसे करेंगी, ये एक अलग बहस है। फिर उनके काम का दुरानिया उसको कम किया जाए और फिर कानूनी तौर पर उनकी जो ड्यूरेशन है काम की उसको उसका तयन किया जाए, ओवर टाइम्स या नाइट टाइम ड्यूटी पे पाबंदी लगाई जाए, या कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए जिसकी वजह से उनके काम को या उनकी ड्यूटीज को कंट्रोल किया जाए ताकि उनकी सेहत खराब ना हो। बहुत सारी खवातीन हैं जो मजबूरी में ऐसे काम करती हैं शौक से। अगर एक औरत प्रेग्नेंट है, उसको पता है कि मेरे बच्चे की सेहत पे असर होगा, मेरी सेहत पे असर होगा, तो वो कभी भी खुशी से इन जगहों पे काम नहीं करेगी, बल्कि किसी न किसी मजबूरी के तहत वो तमाम औरतें इन जगहों पे काम करने के लिए मजबूर हैं। फिर हम देखते हैं कि तमाम औरतें जो इन जगहों पे काम करती हैं उनके लिए ऐसे कवानीन बनाए जाएं
سب سے پہلا قانون یہ کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں، کیونکہ ان کے دودھ کے ساتھ جو کیمیکلز ہیں ان کے بلڈ کے ذریعے اور ان کے دودھ کے ذریعے جب بچہ وہ دودھ پیتا ہے تو اس کے اندر جو کیمیکلز جاتے ہیں وہ بچے کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ اگر ایسی عورتیں جو اسموکنگ کرتی ہیں ان کو اسموکنگ سے روکنے کا مشورہ دیا جائے، لیکن کسی کی ذاتی زندگی پہ ایسے تو قوانین بنا کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے بچے کو دودھ نہ پلاؤ، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اویئرنیس پروگرامز کیے جا سکتے ہیں کہ ان کو اویئرنیس دی جائے کہ آپ کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، ادروائز کوئی قانون بنا کے ہم امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کریں تو وہ ممکن نہیں ہے۔ مجھے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے جو بہت خوبصورت چیز لگی صفحہ نمبر 15 پہ، تو یہ ہے، آپ لوگ ضرور نوٹ کریں صفحہ نمبر 15 اور آپ اس ٹاپک کو ضرور پڑھیے گا۔ شہر پیدا کرنے والی نہ کہ اس میں پیداوار کی مزدور، بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ تکوین کی کتاب اس کا 4 اس کی 17 آیت، اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس سے حنون پیدا ہوا، اور بعد ازاں اس نے ایک شہر بسایا اور اس نے اس شہر کا نام اپنے بیٹے کے نام پر حنون رکھا۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ایک ماں کی پاور کو دیکھتے ہیں کہ جو ماں ہے وہ کتنی پاورفل ہے، اور خواتین کو اس بات سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا فرض ایک ملازمہ کی طرح کام کرنا نہیں، کہ وہ ایک ملازمہ کی طرح فیکٹریوں میں، سڑکوں پہ یا جہاں بھی ان کو کام ملتا ہے وہ کام کریں۔ کام تو خیر وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہی کرتی ہیں، بلکہ ان کا ایک بہت عظیم حق ہے، ان کا عظیم حق ہے شہر کو تعمیر کرنا۔ جن بچوں کو وہ جنم دیتی ہیں، خواہ وہ لڑکے ہیں خواہ لڑکی، ان کی دیکھ بھال کرنا در حقیقت ایک شہر کی بنیاد ڈالنا۔ اگر ایک عورت اپنی ساری توجہ بچے کی دیکھ بھال پر دے تو وہ بچہ یقیناً صحت مند ہوگا۔ صحت مند بچہ صحت مند معاشرے کی تعمیر کرے گا، برعکس اس کے کہ ایک پریگننٹ عورت روزگار کی تلاش میں ملازمت کرنا منتخب کرے۔ کوئی بھی شعبہ زندگی ہو سکتا ہے، وہ اپنے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہی۔ اگر پریگننسی کے دوران ایک عورت مختلف جگہوں پہ کام کرتی ہے، بہت سارے شعبہ زندگی ہیں، بہت سارے ہیں جو سیف ہیں، اچھے ہیں، جہاں پہ عورت کی صحت کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں، کچھ ایسے شعبوں میں کام کرتی ہیں جن کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے کیسے خواتین کی صحت پہ اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جب عورت کام کرتی ہے، قربانی دیتی ہے اپنے بچوں کی خاطر، تو وہ اپنے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتی بلکہ قربانی دے رہی ہے، یا وہ اپنے بچے کے لیے قیمت ادا کر رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اندر سے خوش نہیں ہے، بلکہ وہ کمزور اور لاچار نظر آتی ہے۔ لاچار اور کمزور کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ ایک بچے کو پیدا کرنے والی ہے اور اس کی اور اس کے بچے کی صحت خراب ہے۔ حقیقت میں اس کے بچے اس قربانی کے لیے اجرت ادا کر رہے ہیں۔ وہ بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے اور وہ ایسے کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے بچے کی صحت پہ برا اثر پڑ رہا ہے، تو وہ بچہ جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا، وہ اپنی ماں کے لیے اجرت ادا کر رہا ہے، اپنی ماں کے کام کے بدلے وہ بھی ایک اجرت قربانی دے رہا ہے، کیونکہ مناسب نہیں کہ ثانوی حقیقت رکھنے والے کو اولیت دی جائے۔ بچہ ماں کی اولیت ہے، نہ کہ اس کا کام۔ یہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں کہ انفرادی حقوق کی بنا پر بچے قربانی کے لیے پیش کیے جائیں۔ پھر بہت یہ آپ لوگ ضرور پڑھیے گا، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، میں نے تو تھوڑی سی سمری بنائی ہے اس کی، لیکن آپ پیج نمبر 15 اور 16 ضرور پڑھیے گا۔ آپ کو ایک بہت اچھا اپنے ذہن کو کھولنے کے لیے اور ماں کی پرورش جس طرح وہ اپنے بچے کی کرتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ اچھی چیزیں ملیں گی۔ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بچے کی پیدائش اور ایک بچے کی پرورش ماں کے لیے کتنی ضرورت ہے۔ کیا ہم ایک بیمار بچے کو تعلیم یافتہ بنائیں یا ایک صحت مند بچے کو اسکول بھیجیں؟ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پھر ہم اس کے دوسرے چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ دوسری بار روحانی پیدائش، خواتین کے کردار کی جستجو میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ یوحنا 3 باب اس کا 3 باب اس کی 16 آیت، جو جسد پیدا ہوا ہے وہ جسد ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح کا ہے۔
हम देखेंगे कि खुदा के बगैर इंसानी सरगर्मी, कोई भी इंसानी काम नामुमकिन है। अगर हम खुद को कहें कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में महसूस किए बगैर अगर इस चीज का दावा करें तो ये नामुमकिन है। बाबल के बुर्ज की मिसाल जब हम पढ़ते हैं, आप लोगों ने बहुत दफा उसको पढ़ा और उसको सुना भी होगा, इसमें हम देखते हैं कि इंसान ने एक अजीम ख्वाब देखा और उस ख्वाब की तकमील के लिए सब ने मिलजुल कर, एक कम्युनिटी स्पिरिट थी और उन्होंने मिलजुल कर कुछ करने की कोशिश की और उन्होंने एक ऐसा शाहकार बनाने की कोशिश की और तमाम इंसानों को अपनी काबिलियत पर यकीन और भरोसा था और उसमें रूहानी और खुदाई पहलू नहीं था। उन्होंने कोशिश की कि हम एक ऐसा बुर्ज बनाएं, एक ऐसी इमारत बना दें और ऐसा कुछ हम बनाएं कि इंसानी तारीख में उनको याद रखा जाए। क्या चाहते थे वो? अपने आप को मनवाना चाहते थे कि हम खुदा के बराबर हो जाएं, हम कुछ ऐसा करें कि हमें हमेशा याद रखा जाए। ये जो मनसूबा साजी थी, ये बराबरी की तरफ से एक अमल था जिसपे सब ने मिलजुल कर अमल किया, जिसमें मुश्तरका तौर पर खुदा की मुखालफत थी। वो खुदा की मुखालफत करना चाहते थे और वो चाहते थे कि हम कुछ ऐसा करें कि हम रहती दुनिया तक जाने जाएं और वो चाहते थे कि हमारे इस कारनामे को, जो हम ये कारनामा करेंगे, उसको पूरी दुनिया हमेशा तक याद रखे। इसीलिए उन्होंने बुर्ज को आसमान तक तमीर किया और उन्होंने विनास्तव तौर पर अपने आप को खुदा के बराबर ठहराने की कोशिश की। वो चाहते थे कि हम बिल्कुल आसमान तक इसको लेके जाएंगे और हम खुदा के बराबर हो जाएंगे। आज की दौर की हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आज का इंसान क्या है, आज का इंसान किस तरह वही सोच, वही जो एक स्पिरिट है या एक सोच है, वो आज के इंसान में किस तरह पल रही है या किस तरह अभी भी वो चीज हमारे दिमाग में है। जदीद तर्ज की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनमें मीनार हैं, रॉकेट्स हैं, सियारे हैं, चांद की तरफ इंसान का सफर है और खला में महीनों रहने की ख्वाहिश और काबिलियत है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि अहले बाबुल की तरह आज भी वो जज्बा इंसान में कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है, अभी भी मौजूद है और आज भी इंसान खुदा तक रसाई का एक ख्वाब रखता है और वो चाहता है कि वो खुदा तक रसाई को मुमकिन बना सके, अपने आप को खुदा तक ले जा सके। इंसान भी आज भी अपने मकसद को पाने के लिए एक दूसरे के साथ वैसे ही ताउन कर रहे हैं जिस तरह के बाबुल के लोगों ने किया, मगर रूहानी तौर पर खिदमत खलक, गरीबों की मदद, अमन और इंसाफ और इंसानी जानों के मालो तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो एक दूसरे से ताउन नहीं करते और इसमें एक दूसरे से ताउन करने में अभी तक नाकाम है। इसकी जिंदा मिसाल अभी शुरू में हमने तो भी की, यूक्रेन और रूस के जो ताल्लुकात हैं, जब हमें एक दूसरे के ताउन की जरूरत होती है तो तब हम ताउन नहीं करते, बल्कि अपने मफाद के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करने की कोशिश करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और तरक्की कोई बुरी बात नहीं है, ये सब कुछ खुदा की तरफ से है। खुदादाद सलाहियतें हैं जो इंसान अपनी जिंदगी में जो फजल हमें खुदा से मिला है, जो नेमतें हमें खुदा की तरफ से मिली हैं, ये जो इख्तियार खुदा की तरफ से हमें दिया गया है, उनको इस्तेमाल करके ही हम इस काबिल हुए हैं कि हम इन चीज़ों तक पहुंच सकें। या इंसान ने जितनी भी तरक्की की है वो सारी खुदा के फजल से ही मुमकिन है कि इंसान मदहोशी में अपने आप को कहीं ना कहीं खुदा के बराबर करने की कोशिश कर रहा है या ख्वाब देख रहा है जो कि खुदा के बगैर मुमकिन नहीं है। खुदा ने अगर हमें ये अक्ल, ये फजल, ये तमाम चीजें दी हैं तो इंसान को खुदा को अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है, तब हम ये सब कुछ करने के काबिल होंगे। इंसान अपनी अंदरूनी सच्चाई को झुटला रहा है और वो इससे भाग रहा है। इंसान नहीं चाहता कि खुदा की बादशाही इस दुनिया में आए, बल्कि इंसान क्या चाहता है, अपनी खोखली जो बादशाहत है उसको कायम करने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि हमारी अपनी बादशाही हो। इसलिए वो मुख्तलिफ किस्म के तजर्बे करता है, मुख्तलिफ किस्म के तजर्बों से अपने आप को मनवाने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब कुछ खुदा की बरकतों और नेमतों की वजह से ही मुमकिन है। अगर इंसान खुदा की हजूरी को या खुदा को अपने अंदर महसूस करता है तो फिर ये सारी चीजें, जब हम खुदा की बादशाही को इस दुनिया में लाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये सारी चीजें और ज्यादा खूबसूरती से मुमकिन हो सकेंगी, क्योंकि ये सब कुछ खुदा की तरफ से, अक्ल और जो काम भी हम कर पाते हैं वो सब कुछ खुदा की बरकत और नेमतों की वजह से ही मुमकिन है।
ابھی ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ نیا جنم اور انسان کی اونگ سے، پانی اور روح سے نئی پیدائش کس طرح ممکن ہوتی ہے۔ ہم نے برج کی مثال دیکھی، پھر ہم نے آج کے انسان کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کی کہ آج کا انسان کس طرح سوچتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ جو بابل کا برج ہے انسان کو کچھ کرنے اور سوچنے پر آمادہ کرتا تھا، کم از کم اس نے انسان کو ایک موٹیویشن دی کہ وہ کچھ کرے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا ابتدائی کلیسیا پہ نزول ہوا، ایک بہت بڑے اجتماع پہ نزول ہوا کہ خدا کے کاموں کی شروعات تھی، خدا چاہتا تھا کہ لوگوں کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرے۔ اس طرح برج میں بھی جب لوگ بنا رہے تھے ہیں کہ جب روح القدس کلیسیا پہ تو تب بھی بہت زیادہ تاکہ لوگوں کو برکت دے، بہت ساری القدس کے ذریعے برکتیں اور فضائل دیے جائیں تاکہ خدا لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، ان پر اتری تاکہ ایک روحانی شہر تعمیر ہو سکے۔ ہم نے شہر کی تعمیر کے لیے عورت کی مثال لی جو کہ بہت خوبصورت تھی، تاکہ انسان متکبر نہ ہو بلکہ کیا کرے، ایک شہر کی تعمیر کرے جس میں سب امن اور ایمان کے ساتھ بڑے متحد ہو، سب رہ سکیں، اور اس کی بنیاد آسمانی ہو، نہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بنا کی طرح۔ ایک ایسا شہر ہو جہاں تمام تر خوبیاں ہو جو انسانی ہاتھوں سے بننے کے باوجود شہر اور تہذیب میں اس قدر پر اثر ہو کہ انسان اور خدا کے درمیان صلح کا وسیلہ بن سکے، جس میں انسان امن و سلامتی سے رہیں اور خدا کے ساتھ بھی ان کا تعلق استوار ہو، اور خدا کے ساتھ ان کا تعلق بہت اچھا اور خوشگوار ہو تاکہ انسان امن و سلامتی سے اس دنیا میں رہ سکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مرد و زن مسیح میں مکمل انسان ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، بلکہ دونوں برابر ہیں۔ اگر خدائے بزرگوں برتر مکمل طور پر تمام کائنات کے لیے حقیقی طاقت کا سرچشمہ ہے تو مرد اور خواتین کیا ہیں؟ دونوں برابر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مقدس پالوس رسول کا خط ابسیوں کے نام، اس کا 20 باب، اس کی پہلی۔ مقدس پالوس بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نہ کوئی مرد نہ زن، کیونکہ مقدس پالوس رسول کا گلاطیوں کے نام، اس کا 3 باب، اس کی 28 آیت۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول جنسی تشدد کی وجوہات کی جڑوں کو اکھاڑتا ہے۔ وہ بار بار اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مرد اور عورت مسیح میں متحد ہیں، مسیح میں ایک ہیں۔ وہ بار بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ مرد و زن کے حقوق و فرائض مسیحی زندگی میں بالکل برابر ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 11 باب 11ویں آیت۔ تو بھی خداوند میں نہ مرد عورت کے بغیر ہے، نہ عورت مرد کے بغیر۔ اب وہ کہتا ہے کہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسا ہی مرد بھی عورت کے وسیلے سے ہے، مگر سب کچھ خدا سے ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب، اس کی 12ویں آیت۔ مقدس پالوس رسول ہر چیز کو خدا سے منسوب کرتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے، جو بھی فضل ہے ہماری زندگی میں، جو کچھ ہے وہ سب کچھ خدا کی وجہ سے ہے، خدا کی طرف سے ہے، اور ہر چیز کا سرچشمہ کون ہے؟ وہ خود خدا ہے۔ اور کسی کو کسی پہ کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے کہ مرد زیادہ اچھا ہے یا مرد زیادہ سپیریئر ہے اور عورت کم تر ہے، بلکہ دونوں متحد ہیں اور مسیح میں دونوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں۔ جب مسیح نے انہیں اپنے میں متحد کیا ہے تو عورت مسیح میں ایسے ہی متحد ہے جیسے ایک مرد مسیح میں متحد ہے۔ اس لیے ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں پالوس رسول کے کچھ حوالے ہیں جو کلیسیا میں لوگوں نے بہت رٹے ہوئے ہیں، اور بار بار ہم انہی کا حوالہ دے کے عورتوں کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عورتوں کو چرچ میں تھوڑا سا کم تر، ان کی حیثیت کو کم تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بائبل مقدس کو کھولنے کی ضرورت ہے، ان حوالوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے کھلے ذہن کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ، تاکہ ہم عورتوں کی حیثیت کی جب بات کرتے ہیں تو وہ تمام حقوق جو آغاز سے، پیدائش سے خود خدا نے عورتوں کو دیے ہیں، ہم ان کے بارے میں بھی سیکھیں، ان کے بارے میں بھی بات کریں۔
मुत्हिद होने में दोनों मसीह में मुकम्मल इंसान हैं, औरत कम इंसान नहीं है। शुरू में हमने देखा तकवीन किताब पहला बाब उसकी 27वीं और 28वीं आयत में आपने देखा कि किस तरह दोनों को एक जैसी यकसा बरकत दी गई और बार बार बताया गया कि दोनों एक हैं और सारी तमाम बरकतें दोनों के लिए एक जैसी हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जिन्स का मसला एक इलाही भेद की सूरत इख्तियार कर लेता है, जहाँ इत्तेहाद में पकीजगी है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे रसूलों के दौर में बरादरी और कलीसिया में खवातीन के हकूक़ व फ़राइज़ किस किस्म के थे, क्योंकि हम इब्तदाई कलीसिया की बात कर रहे हैं कि इब्तदाई कलीसिया में खवातीन के हकूक़ व फ़राइज़ क्या थे। अब हम थोड़ा सा इस पे गौर व ख़ौस भी करेंगे। हम गौर करते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को चुना, कोई और हमरा नहीं थी। फिर जब 70 को चुना, तब भी कोई खातून शामिल नहीं थी। जुटने के बाद जब रसूलों को इख्तियार दिए गए, कोई भी खातून को इख्तियार सौंपा नहीं गया। जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं पुराने नए अहदनामे को, तो हमें इसका जिक्र नहीं मिलता। इस हकीकत के बावजूद नए अहदनामे में यसू के जी उठने के बाद सबसे पहली गवाह कौन थी? वो एक औरत ही थी, एक मुबशरा खतून ही थी। यसू मसीह की जिंदगी में सबसे जो करीब तरीन औरत थी, जो करीब तरीन खतून थी, मुकद्दसा मरियम थी, जो यसू के बारे में सबसे ज्यादा जानती, यसू के सबसे ज्यादा करीब थी। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने यसू मसीह को देखा, उनकी परवरिश की, बड़ी करीब से यसू मसीह को जानती थी। मगर अनाजील में यसू मसीह की बातचीत इतनी शामिल नहीं है। मुकद्दसा मरियम का नुक्ता नजर हमें अनाजील में नजर नहीं आता, सिवाय इसके कि उसने यसू मसीह को जन्म दिया। फिर अनाजील का मुताला करने से हमें यह भी पता चलता है कि बहुत सी खवातीन की शहादतें बराए रास्त अनाजील में दर्ज नहीं की गई। इसके बावजूद उन्होंने यसू मसीह की जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किए, चाहे वो बैतलहम हो, चाहे वो काना गलील हो, यकूब के कुएं की बात हो या बैतनिया हो, चाहे वो यूहन्ना और मरकज के घर की बात हो, चाहे यरूशलेम हो, कब्र पर या रूह कुद्दूस के नज़ूल के वक्त की बालाखाने की बात हो। हम देखते हैं कि ढेरों की तादाद में खवातीन ने यीशु मसीह की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया और यीशु मसीह की खिदमत में वो यीशु मसीह के शाना बशाना थी और हर लम्हा वो यीशु के साथ जाती और उसकी खिदमत में उसके साथ रहती थी और उसकी बातें सुनती और जिंदगी का कलाम उससे हासिल करती थी। यीशु मसीह की तबलीग के दौरान उसकी जितनी भी सरगर्मियां थी वो उसके साथ रहीं, हमेशा उन्होंने उसका साथ दिया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात भी आए, कुछ ऐसे वक्त भी आए कि जब उसके शागिर्दों ने उसको छोड़ दिया, लेकिन खवातीन उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ रहीं, ताकि वो देखें कि आखिरी सांस तक यीशु मसीह के साथ रहीं कि उसके साथ क्या क्या सलूक होते हैं, और वो हमेशा उसकी शागिर्दी में, उसकी तबलीग में उसके साथ साबित कदम रही। जहां भी यीशु मसीह गए वो उसकी खिदमत में सरगर्म रही, बड़ी सरगर्मी के साथ उन्होंने यीशु मसीह का साथ दिया। जब हम मसीही नुक्ता नजर की बात करते हैं, मसीही नुक्ता नजर की तरफ जब हम देखते हैं, तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि पुराने अहदनामे में खवातीन की क्या सूरत हाल थी। हमें थोड़ा सा इस तरफ भी सोचने की जरूरत है। हम थोड़ी सी बात करेंगे फिकी और फरीसियों की, कि वो औरतों के बारे में उनका नुक्ता नजर क्या था, वो किस तरह औरतों के बारे में सोचते थे। बहुत सारे जो अपने आप को बड़ा पाक समझते थे, पाकबाज फरीसी थे, वो हर रोज सुबह जब दुआ करते थे, वो खुदा का शुक्र करते थे और वो ये कहते थे कि शुक्र है कि तूने मुझे कोड़ी, गैर कौन या औरत पैदा नहीं किया। चीनी करने वाले जो फकीह और फरीसी थे, उनको क्या कहा जाता था उस जमाने में? उनको जख्मी फरीसी या खूनी फरीसी कहा जाता था। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो हमेशा अपने झुका के चलते थे। और सर झुकाने की वजह क्या थी? वो इसलिए सर झुका के चलते थे ताकि चलते हुए उनकी नजर किसी औरत पे ना पड़ जाए और वो औरत की निगाह से बचना चाहते थे। नजर झुका के चलने की वजह से वो से, दरख्तों से और सतूनों से खूनी फरीसी के नाम से पुकारा जाता था। यीशु मसीह के शागिर्दों की जब हम बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो अपने आका यीशु मसीह को औरतों से बातचीत देखते तो वो बड़े ताज्जुब अंगेज होते थे और वो देखते थे कि किस तरह यीशु मसीह औरतों से बातें करता है। जब हम
یہودی کلچر کی بات کرتے ہیں، روایات کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، تمثیلوں میں آپ نے بہت دفعہ پڑھا اور سنا کہ کس طرح اس زمانے میں عورتوں سے بات کرنا جائز نہیں تھا، لیکن بارہا یسوع نے عورتوں سے کلام کیا، عورتوں سے بات کی اور ڈائریکٹلی عورتوں سے مکالمہ کیا، اور کئی مکالمے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت لمبے بھی ہیں، بہت دیر تک یسوع عورتوں سے بات کرتے رہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے میں بھی عورتیں تنہا تھیں، کمزور تھیں اور کمتر تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہجوم میں عورتوں کا شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 14واں باب 21ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ کھانے والے تقریباً 5000 مرد تھے۔ اب وہاں پہ عورتیں اور بچے تو تھے لیکن ان کی تعداد شامل نہیں ہے۔ اسی طرح نے قابل تعریف یسوع کی شخصیت جب ہم بات کرتے ہیں، یسوع کی زمینی زندگی کی بات کرتے ہیں، یسوع کی شخصیت کو جب ہم سمجھنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ انجیل کو غور سے پڑھیں اور یسوع مسیح کے وہ تمام مکالمے، وہ تمام بات چیت جو یسوع نے عورتوں کے ساتھ کی، ان کو ہمیں نئے سرے سے پڑھنے اور ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کس طرح عورتوں کے ایک بہت بڑے حامی تھے، کہ حقوق کو اس زمانے میں ان رسم و رواج کے دور میں کس طرح وہ چاہتے تھے کہ عورتوں کو ان رسم و رواج سے باہر نکالا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے سفر میں عورتیں ہر طرح اس کے ساتھ تھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح چلے گئے ان کی موت کے بعد، ابھی جب وہ جی اٹھے اور اس کے بعد جب ان کے رسول تھے، ان کو ذمہ داریاں سونپی گئیں، ان کو کام دیے گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسول تھے ان کی بیویاں، ان کی بہنیں اور ان کے ساتھ بہت ساری اور خواتین بھی تھیں جنہوں نے شانہ بشانہ یسوع مسیح کے کام کو اور مشن کو رسولوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھانے کے لیے کام کیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں نے یسوع کی جو والہانہ محبت تھی، جو پیار تھا، ایک پیشن تھا خواتین کے لیے، وہ محسوس کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح کس طرح الہی نجات کے لیے خواتین کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ جو پیار تھا یسوع مسیح کا غریبوں کے لیے اور خاص طور پر خواتین کے لیے، اس کلچر کے مطابق جس میں روا نہیں تھا کہ مرد خواتین کے ساتھ بات کریں یا مکالمہ کریں یا ان کے بارے میں کچھ رائے قائم کریں، تو اس زمانے میں یسوع مسیح نے وہ تمام حدوں کو توڑا، وہ تمام ثقافتی جو بیریئرز تھے ان کو توڑا، اور خواتین کو ان کا حق دلانے کے لیے اپنی ایک خاص کوشش کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کو جب محبت مارتا اور اس کی بہن اور لازر کو پیار کرتا تھا، یوحنا 11 باب اس کی 5 آیت، اسی پیار میں اس نے اپنی جان بھی دی، مارتا لازر اور مریم کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی۔ خواتین کا روح القدس پانا یسوع کے کاموں کو پھیلانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، تاکہ خواتین یسوع کے کاموں میں حصہ لے کر خود خواتین ہی کی نجات کا وسیلہ بنے۔ یہ نہیں کہ وہ روح القدس کی برکت لیں اور فضائل پائیں اور صرف اپنے لیے نجات پائیں، بلکہ ہم خواتین نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسری خواتین کے لیے بھی نجات کا وسیلہ بنیں۔ خواتین کی اپنی ساکھ، حیثیت اور شناخت کو مستحکم اور قائم رکھنے کے لیے ہمیں زیادہ جلوس اور جلسے اور بینرز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں وہ تمام چیزیں، وہ تمام امارات، جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں، جب ہم تکوین کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام چیزیں جن کے لیے ہمیں کوشش کر رہے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں، یہ ہمیں دوسروں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں خدا نے خود ہمیں عطا کر دی ہیں، ہمیں دی گئی ہیں۔ خدا بخوبی جانتا تھا کہ عورتیں کس قدر تنہائی، تشدد اور بدگوئی کا شکار ہیں، اور پولس رسول کی جب ہم تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو وہ بارہا اس طرف اشارہ بھی کرتے ہیں، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ مرد، نہ عورت۔ غلاطیوں 3 باب اس کی 28 آیت۔ اس طرح یہ بات افسوسناک ہے کہ جب تک کلیسیا میں روح القدس سے ممور ہو کر مرد اور زن کی کمی ہے، وہ مل جل کر کام نہیں کریں گے، روح القدس سے ممور ہو
پر تب تک روح القدس کے بغیر خواتین کے حقوق کے لیے کام نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کو اپنے رویوں سے جذبات آ کریں، کچھ کلیسیا میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ نئے جوش اور ولولہ سے اپنے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کر سکے۔ پھر موجودہ دور میں حقوق نسواں کو کیسے پرکھا جائے؟ سماج خواتین کو اپنے ہی حقوق دلانے سے کیوں نہ آشنا ہے؟ بہت سارے سوال ہمیں سوچنے ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں حقوق نسواں کو کیسے پرکھا جاتا ہے اور سماج میں انہی کے حقوق کو دلانے کے لیے کس طرح معاشرہ نا آشنا ہے۔ معاشرے کو چاہیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کلیسیا اور معاشرے میں جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کریں اور ان چیزوں کو محسوس کریں کہ وہ تمام حقوق جو خدا کی طرف سے ان کو ملے ہیں کم از کم وہ تو پوری ایمانداری کے ساتھ خواتین کو دیے جائیں۔ ابھی تک خواتین کے حقوق کو دلانے کے لیے کوئی صحیح رستہ نظر نہیں آتا۔ ہاں کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے، بین المذاہب کانفرنسز کی جائیں، کوئی قانون سازی کی جائے، لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں جو مدد ملتی ہے، جو ہمیں ایک امید نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ روح القدس کی موجودگی کے احساس کی کمی ہے۔ اس احساس کو اپنے اندر محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح نے کس طرح ہمارے لیے کام کیے اور کیسے کیسے کام کیے، کس طرح وہ اکیلا تنہا غلامی کی زنجیروں کو توڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، پوری نسل انسانی کی رہائی کے لیے کوشش کرتا ہے، اور تمام نسل انسانی کو بلا رنگ و نسل، بلا امتیاز وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے حقوق ان کو دلائے جائیں۔ اور سب سے بڑھ کر عورتوں کو مساوی حقوق پانے کے لیے اپنے لیے ایک نئے جنم کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک خواتین خود اپنے اندر ایک نیا جنم نہیں لیں گی اور نئے جنم کو محسوس نہیں کریں گی، تب تک وہ اپنے دکھوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتی، اور وہ کیا کریں گی، اسی طرح آغاز سے جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے وہ اس کو برداشت کرتی رہی جب تک وہ اپنے نئے جنم کو قبول نہیں کریں گی۔ جب تک یہ نظریہ تبدیل نہیں ہوگا کہ مردوں نے عورتوں کے حقوق چھین لیے ہیں، عورتیں کبھی بھی اپنے بنیادی اور اصلی حقوق کو آزادانہ طور پر حاصل نہیں کر سکیں۔ خود خدا نے اس تمام حقوق عورتوں کو عطا کیے ہیں، اور یہ انسانی مساوات پر مبنی ہونا چاہیے کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر ہیں، اور ہمیں پوری سچائی اور پورے احساس کے ساتھ اس کی بنیاد ڈالنی چاہیے تاکہ ہم خواتین کے حقوق کے بارے میں پوری سچائی کے ساتھ بات کر سکیں۔ ابھی ہم ایسا دیکھیں گے مسیح کے زمانے میں خواتین، یسوع مسیح کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی پہلے بھی بات کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب میں یسوع مسیح کے زمانے میں جو قوانین تھے، جو حالات تھے، وہ بڑے پسماندہ تھے، اور خواتین کے ساتھ بات کرنے کا رواج نہیں تھا۔ عورتیں صرف بچے پیدا کرتی تھیں، اور وہ زیادہ تر اعلیٰ مقام حاصل نہیں تھا، دنیا سے زیادہ ان کا انٹریکشن نہیں تھا، وہ زیادہ تر گھروں میں بند رہتی تھیں یا اپنے باپ شوہر کی سرپرستی میں مذہبی لحاظ سے مرد سے کم تر تھیں۔ عورتوں کے ساتھ جو یسوع کا رویہ ہے، یسوع مسیح کا جو رویہ ہے، اس نے پوری یہودی تاریخ کو بدلا، اور اس کی مثال ہمیں اس بات سے ملتی ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ بے شمار عورتیں رفاقت میں تھیں۔ یسوع مسیح جب جاتے تھے، جب وہ پریچ کرتے تھے، تو بہت ساری عورتیں بسات میں کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتی تھیں، اور بہت ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تمثیلوں میں اور انجیل میں۔ پھر خواتین یسوع کے ساتھ ہمیشہ نظر آتی تھیں، جو اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ یہودی روایات کے خلاف تھی، یہودی روایات کے خلاف قدم اٹھاتی تھیں، اپنے گھروں کو خیر آباد کہتی تھیں، اور ہجوم میں وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلتی تھیں، جو اس کلچر کے مطابق ناممکن تھا یا بہت مشکل تھا خواتین کے لیے۔ ان خواتین نے اس ٹائم کی روایات کو اور قوانین کو توڑا،
اور یہی شکایات اور روایات جو خواتین نے توڑی یہ یسوع مسیح کے خلاف تھی اور یسوع مسیح کو صلیب تک پہنچانے کا بھی ایک سبب بنی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی خوشخبری لوکا کے مطابق 27واں باب اور اس کی 2 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ تحقیق کی کہ یہ شخص ہماری قوم کو بہکاتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا فتویٰ تھا جو یسوع مسیح کے خلاف لگا کہ یہ ہماری قوم کو بہکاتا ہے. یسوع مسیح نے خواتین کے حقوق کے لیے واضح اور شفاف نظریہ پیش کیا. مقدس جرون اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یوحنا استباغی عورتوں کے اعتراف سنتے، انہیں کفارہ ادا کرنے میں ان کی مدد کرتے، انہیں بپتسمہ دیتے اور وہی روایات کا استعمال کرتے وہی رسومات کا استعمال کرتے جو کہ وہ مردوں کے لیے استعمال کرتے تھے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا نظریہ یہ تھا کہ عورتیں بھی مذہبی رسومات میں مردوں کی طرح کام کریں. یسوع مسیح یہ چاہتے تھے کہ عورتوں کو معاشرے میں ایک ایسا سٹیٹس دیا جائے، ایک ایسی شناخت دی جائے کہ وہ مردوں کے مطابق معاشرے میں کام کر سکیں. پھر یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اس کا 5واں باب اس کی 28ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل ہی میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. دیکھیں یسوع مسیح کی نظر میں عورتوں کا مقام اور حیثیت کیا تھی. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یسوع نے عورتوں کو نقاب کے بغیر چلنے پھرنے کی اجازت دی. میں پورے دعوے سے تو نہیں کہہ سکتی، میری یہودی مذہب کے بارے میں اسٹڈی نہیں ہے، لیکن اس آیت کو پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید اس زمانے میں تھی تو یسوع مسیح نے ان کو آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کی اجازت دی. یسوع مسیح نے زانیہ عورت کو سرے عام معاف کیا. پھر عالمی جو شریعت کے عالم تھے اور فقیوں کے سامنے ایک عورت آئی اور اس نے آنسوؤں سے یسوع مسیح کے پاؤں دھوئے اور اپنے بالوں سے اپنے پاؤں کو یسوع مسیح کے پاؤں کو پونچھا. اور یسوع مسیح نے کیا کیا کہ اس کو ہمیشہ کی قید سے نجات دلانے کا قانون متعارف کرایا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ مرد اور عورت خدا کے سامنے ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. مقدس یوحنا کی انجیل کا 8واں باب اس کی 7ویں آیت، اور تم میں سے جو تم میں بے گناہ ہو وہی اس کو پتھر مارے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اس عورت کو ایسے ہی جانے نہیں دیا، بلکہ اس نے سب کے سامنے اس کے گناہ معاف کیے اور پھر اس کو جانے دیا. یسوع نے یہ روایت قائم کی کہ گناہ گار بھی پورا حق رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر ہوں، اور ان سے یہ حق چھینا نہیں جا سکتا کہ وہ خدا کے سامنے حاضر نہ ہوں کیونکہ وہ گناہ گار ہیں. تو اس طرح ہم یسوع مسیح کے کاموں سے اناجیل میں سے ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے کس طرح اپنے کاموں سے خواتین کو ایک خاص مقام دلانے کے لیے کوشش کی. پرانے عہد نامے میں جب ہم دیکھتے ہیں موسوی شریعت کے مطابق کہ عورتوں کو طلاق دی جاتی تھی، تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تمہاری سخت دلی کی وجہ سے موسیٰ نے تمہیں شریعت میں یہ ایک شک تھی کہ مرد عورت کو طلاق دے سکتے ہیں، لیکن یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری سخت دلی کی وجہ سے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے، اور جو چھوڑی ہوئی کے ساتھ بیاہ کرے وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے. خدا کی نظر میں اس عورت اور اس مرد جس نے پہلے شادی کی وہ ابھی بھی نکاح میں، اس لیے جو چھوڑی ہوئی کے ساتھ نکاح کرتا ہے وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے. تو بات چیت
تو کافی ہے، ابھی اور بھی ہے، لیکن ہم یہاں خاص طور پر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کتاب کا جو صفحہ نمبر 74 اور 75 ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اس پہ بہت ساری خواتین جن کا پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں ذکر ہے، آپ کو ان کے گھر کے بارے میں بڑی چھوٹی چھوٹی 2-2 3-3 لائنوں میں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت ہی کوئکلی پتہ چلے گا۔ تو ابھی فورم از اوپن،